پڑھیں الصلاۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزتوں کے لائق حضرت علامہ پروفیسر غفور احمد چشتی صاحب رحمۃ برکاتہ عالیہ، حضرت علامہ محمد رمضان رضا سلطانی صاحب رحمۃ برکاتہ عالیہ، ہمارے امام صاحب ثنا خان مصطفیٰ اور عظیم ثنا خان مصطفیٰ قاری شاہ محمد نوری جناب ممتاز ثنا خان قاری شاعر بھی ہیں شاہ محمد نوری صاحب، یہ تو ہیں شاہ ماشاءاللہ۔ 7 بجے سے لے کر نماز جب 7 بجے ہوئی، قرآن کی تلاوت، نشید، ثنا خوانی، اور پھر اتنے اکابر علماء کرام، اور اس وقت جو خواتین حضرات دوسرے ٹاؤن سے ہر ویک آتے ہیں اور جو آ کے چلے گئے یا موجود ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ پہاڑوں کے لیے، ستاروں کے لیے، آسمان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نہ زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، چرند، پرند، سی لائف، وائلڈ لائف، کسی کو پیدا نہ کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رحمت ہیں، باقی کائنات کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے ڈاکٹر عبدالقادر اسماعیل کے فادر ان لو جن کا پاکستان میں انتقال ہوا، جناب ذوالفقار علی مرحوم مغفور، جو 5 بیٹیاں 2 بیٹے جو ہیں وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے، اور ہمارے اکابر علماء کرام جن میں فضیلت الشیخ حضرت مفتی عبدالرسول منصور الازہری سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا میں داغ مفارقت دے کے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، لیکن یاد رکھیں الدین و نصیحہ، فرمایا دین جو ہے نصیحت ہے، اور انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو یاد رکھیں جیسے آج وہ چلے گئے تو ہم پہ یہ حق بنتا ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت للعالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں۔ اور ذرا سوچیں کہ آج وہ چلے گئے تو ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے، اور جب ہم ہوں گے تو پھر ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا، وہ لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش بھی فرما، ان کی بخشش بھی فرما۔ اب دیکھیں ربنا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی 5 مرتبہ کہے ربنا، آپ کہیں ربنا 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 ربنا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو مانگتا ہے مانگ، اب میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اسی لیے ہر دعا کے پہلے ربنا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اور پھر فرمایا گیا کہ ذرا یہ سوچو کہ تمہاری ذہنیت کیا ہے۔ کوئی تو یہ مانگتا ہے مجھے گھر ملے اور اچھا مکان ملے اور گاڑی ملے، اور کئی تو آتے ہیں کہتے ہیں لاٹری نمبر ملے، حالانکہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن بات کرتا ہوں کہ ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ زندگی ہو تو اسلام پر، موت ہو تو ایمان پر۔ اور پھر آگے کیا فرمایا گیا، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب کوئی دعا کرے اور دعا میں صرف اپنے لیے دعا کرے، اللہ مجھے یہ دے اور میرے ساتھ یہ کر اور میری دعائیں قبول کر، فرمایا اس نے وفا نہیں کی بلکہ جفا کی ہے، بلکہ وہ یہ دعا کرے اے اللہ مجھے بھی بخش دے، آدم علیہ السلام سے اس وقت تک جو صحیح العقیدہ ایمان والے ہیں مولا ان کو بھی بخش دے۔ تو یہ وفا نہیں ہے۔ ایک جدعان ابن جدعان ایک بہت بڑا سخی گزرا ہے اور اس کا ایک پیالہ تھا بول، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ اونٹ اس میں آ سکتا تھا، اور جب غریب آتے تو ان کو وہ دیا کرتا تھا، بہت دیا کرتا تھا۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہ تو غریبوں کو بہت کچھ دیتا تھا، کیا وہ بخشا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ مغفرت کی دعا نہیں کرتا تھا اس لیے وہ نہیں بخشا گیا۔ تو لہٰذا مغفرت تو وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی قبروں پہ جائیں، یہ وفا ہے۔ ہم اپنے استاد کی قبر پہ جائیں، یہ وفا ہے۔ وفا کیا ہے؟ ہم اپنے پیر و مرشد کی قبور پہ جائیں، یہ وفا ہے۔ وفا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جا کے حاضری دیں، یہ وفا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اور پھر مدینہ تو رسول نہ آیا فقط جفانی، اس نے جو ہے وفا نہیں کی، اس نے زیادتی کی ہے۔ حج ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب کوئی مدینہ تو رسول جاتا ہے پھر اللہ اس کا حج قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نبی رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں مرنے والا جب مر جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، بندہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کی آزمائش، اس کے اگزام، اس کی دنیا کی تکالیف ختم ہو گئی ہے، بلکہ اب جو ہے وہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ ایک عالم ارواح تھا، اور جب تک سارے آ نہیں جائیں گے اس دنیا میں وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ عالم دنیا ہے، دس ورلڈ، تو اس میں اب 60-70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی جتنی بھی ہے وہ جب پوری نہیں ہوگی تو پھر ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اور پھر عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد کی جو لائف ہے اس کے اندر بھی ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے اس دنیا کے اندر۔ اور وہ ڈے آف ججمنٹ، ڈے آف ریزوریکشن سے پہلے وہ جہاں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم نے آگے جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور دعا کرتے ہیں ذوالفقار علی مرحوم مغفور، اللہ ان کی مغفرت بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اب وقت ذکر ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔